بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 مئی کو برپا کی جانے والی جو بغاوت تھی، یہ موجودہ سسٹم جو ہے جس کا قیام انگریز نے کیا، اس سسٹم کے اندر فوج میں دوسری بغاوت تھی۔ پہلی بغاوت 1857 میں ہوئی تھی، اکراس دا بورڈ میسو لیول کی بغاوت جس کو کہا جائے، اور دوسری بغاوت جو تھی وہ 9 مئی کو برپا کرنے کی جسارت کی گئی۔ ان دونوں کے پہلوؤں کو آپس میں تقابلی جائزہ لیجئے گا اور سوچئے گا کہ ایسا کیوں ہوا، اس کے وجوہات کیا تھیں جو ہم نے تاریخ میں پڑھ رکھی ہیں، اور یہ کیا تھے۔ یہ منظم بغاوت جو تھی، یہ اپنی نوعیت کی پہلی بغاوت اس لیے تھی کہ عمومی طور پہ بغاوتیں جو ہیں وہ اندرونی واقفان ان کے باعث کی جاتی ہیں۔ 1857 کی جو بغاوت تھی وہ گراس روٹ لیول سے شروع ہوئی تھی کہ سپاہیوں کے اندر یہ بات پھیلائی گئی کہ جناب کارتوس کو دانت سے چھلتے ہیں بندوق میں ڈالنے سے پہلے یا بھرنے سے پہلے، اور اس پہ سور کی چربی لگی ہوتی ہے۔ یوں مسلمانوں کو مذہبی طور پہ انسٹیگیٹ کیا گیا۔ اس طرح سکھوں کے حوالے سے بھی کوئی بات گھڑی گئی اور ہندوؤں کے حوالے سے بھی یوں وہ بغاوت برپا ہوئی۔ اس بغاوت کے اندر یونیکنیس یہ تھی کہ اس بغاوت میں گراس روٹ لیول کے جو فوجی تھے ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا۔ گراس روٹ لیول کا کام کرنے کے لیے باہر سے بندے ہائر کیے گئے، اور خاص طور پہ دوسرے ملکوں غیر ملکی شہری جو تھے ان کو ہائر کیا گیا، جن کی ریاست اور ریاست کے مفادات کے ساتھ ایسوسیشن ویسی ہی ہے جیسی گوالے کی گائے کے ساتھ یا بھینس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی اگر ان کو پاکستان اور پاکستان کے معاشرے کو لوٹنے کی اجازت ہے، یہاں سمگلنگ کر کے ٹیکس چوری کر کے مال بیچنے کی اجازت ہے، یہاں کے لوگوں کو اغوا کر کے اغوا برائے تاوان کر کے اور تاوان وصول کرنے کی آزادی ہے، اور یہاں پر ان کو جو ہے ان لوگوں کو جب چاہیں پیسے لے کے قتل کرنے کی آزادی ہے، تو وہ پاکستان کے ساتھ یا ریاست پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر ان کی ان آزادیوں میں سے کسی ایک پر زد پڑے گی تو وہ سیاسی طور پہ، معاشرتی طور پہ، ابلاغیاتی طور پہ ہر طریقے سے متحرک ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اپنی جگہ کے اوپر صورتحال تھی۔ ایسے ایک طبقے کو اس کے اندر ملوث کیا گیا جس طبقے کو ہم بہت عرصے سے ایکلیمیٹائز کر چکے تھے، ان کو پاکستانی کے طور پہ تسلیم کر چکے تھے، لیکن وہ طبقہ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں سمجھتا، اور میں یہ بات افغانیوں کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ اب جو میسج ہے ان کا جو دوست تھا مراد سعید، عمران احمد خان نیازی کے قار خاص مراد سعید صاحب جو ہیں، ان کا جو میسج ہے جو بڑا وائٹل اور کلیئر ہے، کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دوستو آپ کو جگہیں بتائی جا چکی، اور جن جگہوں کی نشاندہی کی گئی تھی آپ وہاں پہ پہنچیں اور وہی کچھ کریں جو ایسا کرنے کا آپ کو کہا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی کام، کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ بندی اور کوئی فل ڈریس ریہرسل ہو چکی تھی، اور اس فل ڈریس ریہرسل کے نتیجے کے اندر باقاعدہ لوگوں کے دستے بن چکے تھے، ان دستوں کے ڈیوٹیاں لگ چکی تھیں، فرائض ہائے منصبی جو تھے ان کو ان کے گوش گزار کیے جا چکے تھے، اور انہوں نے جیسے ہی قیادت کی کال ملنی تھی انہوں نے متعلقہ جگہ پہ پہنچ کے تباہی پھیر دینی تھی۔ تو اپنے تئیں وہ لوگ وہاں پہ پہنچے، بھلے وہ میاں والی ایئر بیس ہو، اور اب میاں والی ایئر بیس کے اوپر پلاننگ کرتے ہوئے جن صاحب نے بھی پلاننگ کی تھی، انہوں نے اس امر کو پیش نظر رکھا کہ 26 فروری 2019 کو اڑنے والے طیارے جنہوں نے ابھینندن کا طیارہ گرایا تھا وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فائنانسرز کی فرمائش تھی کہ ان طیاروں کو آپ نے ضرور جلانا ہے،
تو میاں والی وہ ایئر بیس تھا جہاں سے اس دن طیارے اڑے تھے اور جنہوں نے جا کے ابھینندن والا طیارہ گرایا تھا. ایک اور بھی گرایا تھا ہم نے، لیکن وہ بھارت میں گرا تھا، بلکہ بھارت میں نہیں گرا تھا، مقبوضہ کشمیر میں گرا تھا. تو اس لیے اس کے بارے میں تو ہم کلیم نہیں کرتے، لیکن جس کا ملبہ ہمارے ہتھے چڑھا تھا ہم نے وہ پوری دنیا کو بھی دکھایا اور اس کے بارے میں ہمارا دعویٰ بھی ہے. تو ان جہازوں کو جا کے خاص طور پہ ایسا کیمیکل ساتھ لے کے جانا جس سے جہاز یا کوبالٹ کا بنا ہوتا ہے، میرا خیال ہے کوبالٹ کا بھرت ہوتا ہے، تو کوبالٹ آگ پکڑ لے، وہ خاص کیمیکل کینز میں ڈال کر ساتھ لے کے جانا بغیر منصوبہ بندی کے ممکن نہیں تھا. ایک تو یہ بات مد نظر رکھی جائے. نمبر 2، سمبلز جو تھے ان تمام کو ڈسمنٹل کیا جانا مقصود تھا. بھلے وہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید جو تھے ان کے مجسمے کو اٹھا کر زمین پر پٹکنا ہو اور اس کی پوری ویڈیو بنانا ہو، واضح 4K ویڈیو، ڈیجیٹل ویڈیو بنانا ہو کیونکہ کہیں پہ بھیجنی تھی، وہ بنانا ہو، یا پشاور کے اندر فرنگی کے خلاف استعمال ہونے والی بندوق اور وہ توپ جو کہ سمبولکلی قلعہ بالا حصار پہ رکھی ہوتی تھی اس کو اٹھا کر ساتھ سے گزرنے والے نالے میں گرانا، یہ تمام باتیں جو ہیں اس امر کی متقاضی ہیں کہ منصوبہ بندی بڑے تفصیل کے ساتھ اور محتاط طریقے سے ہوئی ہے. جو اس پوری تحقیقات کے قریب تھے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ منصوبہ بندی کم از کم ISI چیف کے لیول پہ ہوئی تھی، اور ISI چیف جو ہے آپ کو پتا ہے کون رہے تھے، وہ جناب حضرت قبلہ جنرل فیض حمید صاحب آج کل 14 سال کی سزا بھگت رہے ہیں، لیکن وہ کسی اور مقدمے میں بھگت رہے. تو وہ بیسیکلی عمران احمد خان نیازی کی فرمائش کے اوپر انہوں نے یہ حرکت فرمائی ہوگی، ہم یہ تصور کر لیتے، کیونکہ اندر کی باتیں کہ کہاں کی دیوار کمزور ہے اور کہاں پہ کون سا اثاثہ دھرا ہے. اب دیکھیے، اگر تو فوج کے اوپر این بلاک حملہ تھا تو کسی اور جگہ کے اوپر فوجی اثاثوں کے اوپر حملہ، ٹینک کیوں نہیں جلائے گئے کسی جگہ کے اوپر؟ بختربند گاڑیوں کو آگ کیوں نہیں لگائی گئی؟ آرٹلری کے یونٹس جہاں پہ کینٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں ان میں کسی نے گھسنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ صرف ان ایئرپورٹ، اس ہوائی اڈے پہ کیوں گھسا گیا جہاں سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا تھا؟ تو کسی اور کی فرمائش بھی تھی نا، آج کالا جوڑا پاس ہاڈی فرمائش تھے، کسی اور کی فرمائش بھی اس کے اندر فیکٹر ان کی گئی تھی کیونکہ فنانسرز وہی تھے. تو خیر عمران احمد خان نیازی نے جو ہے اپنا کچھ گاڑیاں جو تھیں وہ لاہور کی چھاؤنی سے نکلی اور مطلب کہ 180 کلومیٹر کی رفتار سے نکلی اور زمان پارک کے سامنے رکیں، اور وہاں سے نکلنے والے لوگوں کو جو کہ پہلے اندر ملاقات کر رہے تھے اور کچھ بریفنگ دے رہے تھے یا بریفنگ لے رہے تھے، ان لوگوں کی ویڈیوز بنائی انہوں نے اور پھر ان لوگوں کو ساتھ میں لے گئے. ٹھیک ہے، اور وہ وردی والے لوگ تھے لیکن وردی میں نہیں تھے، جہاں سے اس پوری سازش کا تانا بانا بنا. اور میرا خیال ہے تب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ان مظاہرین کو آنے دیا جائے، ایک آدھ جگہ کے علاوہ یہ کہیں پہ بھی عسکری اثاثوں کو نقصان پہنچانے کی ان کی پلاننگ نہیں ہے، لہٰذا یہ جہاں تک آنا چاہتے ہیں ان کو آنے دیا جائے، اور آنے دیا گیا. اور نتیجے کے طور پہ اس دن عمران احمد خان نیازی اپنے سیاست کی کفن کے اندر یا قبر کے اندر اس نے آخری اینٹ لگا دی یا کفن کے اندر آخری کیل ٹھونک دیا، تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا. ٹھیک ہے، عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کی صدارت کے اندر منصوبہ بندی ہوئی جس کے اندر ریٹائرڈ اور حاضر سروس شریک ہوئے. اس اجلاس کی کاروائی اور کارکردگی جو تھی، ان لوگوں کی افیلیشن بھی تو دیکھیں نا آپ، ان کی کارکردگی اور کاروائی جو تھی وہ اداروں کے پاس پوری کی پوری پہنچی، اس کا جائزہ لیا گیا، اور اس کے بعد یہ میری رائے ہے، میں نے پورا اسیسمنٹ کرنے کے بعد جو اخذ کی ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا گیا ہوگا
کہ آنے دیں ان کو بے نقاب ہونے دیں، کر لیں جو کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ اس حد سے آگے جائیں گے تو پھر ہم نہیں جانے دیں، انہیں کرنے دیا گیا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نہ روکنے کا حکم جو تھا وہ شعوری تھا، اور انہیں بے نقاب ہونے دینا تھا۔ تبھی تو پھر گزرنے والی فوج کی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کیا انہوں نے، بے نقاب ہوئے۔ کور کمانڈر کی پینٹ ہوا میں لہرائی، بے نقاب ہوئے۔ اس کا مور چرا کے بھاگ گئے، بے نقاب ہوئے۔ کور کمانڈر کی سٹیشنری چوری کر لی، بے نقاب ہوئے، ٹھیک ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چوراں نو پی گئے مور تے موراں نو لے گئے ہور، تے ہور نے پھر جڑی وجائی ہے اور وجا کے لال لال کی آوازیں نکلوائی ہیں۔ اب سب کو شعور آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ 10 سال لی اندر تو نہیں گئے، یہ ہمارے پیسے سے بنا ہے نا، یہ قوم کے ٹیکسوں کے پیسے سے بنا ہے تو ہم لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ان کا کامل شعور تھا کہ وہ کور کمانڈر کے گھر میں گھستے ہیں، وہاں سے چھوٹی موٹی اچی بچی ساری کچھ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ چکن سبزی کا سالن بنا ہوا تھا، وہ سالن ڈونگے سمیت شاپر پہ ڈال کے لے جا رہا ہے۔ یہ ہمارے پیسوں کا، ہمارے ٹیکس کے پیسے، ماما تم کوئی کمائی کرے گا وڈا ہو کے تو ٹیکس کٹے گا نا تیرا، ہے وہ ابے دے پلیوں لے کے خرچ کرنے والا جڑا نا، وہ بھی اپنے ٹیکس کا حساب کتاب مانگتا، وہ پایا جا رہا۔ تو خیر ایسے میں ان احمق لوگوں کے ساتھ قطعاً کوئی ہمدردی کے موڈ میں نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو نشان عبرت بنایا جانا چاہیے تاکہ آئندہ نسلیں محفوظ زندگی گزار سکیں۔ ورنہ جتنے کے پی ٹی آئی کے پاس کلٹ فالوور ہیں، اتنے پاکستان میں بیسیوں اور پارٹیوں کے پاس فالوورز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر تو تماشا بن جائے گا نا۔ ان سے تو کئی گنا زیادہ فالوورز اور جان دینے والے فالوور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، اور ان سے زیادہ جماعت اسلامی کے پاس، ان سے زیادہ جان دینے والے تو کارکن کے ایم کے ایم کے پاس، اور ان سے زیادہ سڑکیں روک کر تماشا لگانے والے بھولڑوں کے پاس۔ کل کو کوئی اس طرح چڑھ دوڑے گا اور جناب وہ ملک کے اندر آرمی کی قیادت اور یہ سب کچھ تبدیل کر دے گا، تو اس کا مکو ٹھپا جانا ضروری تھا۔ تو میرا خیال ہے یہ حکمت عملی بہت اچھی تھی، اگرچہ میں اس دن اس کا بہت ناقد تھا، اور جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی تھی میں نے ایسی ایسی سخت باتیں کہیں، اور وہ سنی گئیں آگے سے بڑے تحمل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ایسی ایسی سخت باتیں کہیں، اب بعد میں میری شرمندگی ہوئی اور اندروں میں یہ کیا بھی کہ صاحب اگر میری ان باتوں کو سنجیدہ لے گئے تو انہوں نے چھڑ کے انہوں نے مینوں پڑھ لینا۔ لیکن چونکہ وہ اخلاص سے کہی گئی تھی، اور چونکہ وہ دکھ اور تکلیف میں کہی گئی تھی، اس دن میں بہت دکھی، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو برداشت کیا گیا، تحمل سے سنا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر 9 مئی نہ ہوتا تو شاید قوم کو 10 مئی دیکھنا بھی نصیب نہ ہوتا۔ یہ میری رائے ہے۔ 9 مئی ہوا، 9 مئی کے نتیجے کے اندر جو اندر تک سیاست کا کلٹ کا پا چکا ہوا تھا، نہ کیا کہتے کینسر جو تھا، سرطان جو تھا، جو سیاست کا وہ ادارے کے اندر ٹاپ لیول تک پہنچا ہوا تھا، اس سیاست کے سرطان کو چمٹی سے پکڑ کر جسم سے الگ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ کو جیل میں ڈالا گیا، کچھ کو گھر بھیجا گیا، کچھ کو ڈیموٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ کو کہا گیا اپنی شکل گم کر لے تو واپس نہ آئی، کبھی بھی نظر نہ آئی، ادارے کے پاس تو پایا پھٹکتا ہوا نہ پایا جائے، ٹھیک ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے اس کی صفائی کی گئی۔ وہ جب صفائی کی گئی تو نیچے سے نکلی جو صاف ستھری، ابھی بھی اس کے اندر بھئی کینسر کے ٹریسز تو رہتے ہیں جسم کے اندر، بھلے آپ شوکت خانم کے اندر کروڑوں روپے لٹا کے بھی نکل آئیں تو پھر بھی جا کے کسی جگہ سے ٹیسٹ کروائیں تو وہ کہیں گے ہاں تھوڑے سے ٹریسز تو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ٹریسز تو رہیں گے اور رہے ہیں ہمیشہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹریسز تو رہیں گے، لیکن اس طرح اس کو جب کھرچا گیا ادارے کے جسم کو، اور اس میں سے جو گند الگ ہوا، نیچے سے جو چمکدار سطح نکلی ہے، اس کے نتیجے کے اندر ہم نے 10 مئی 2025 کو دنیا کو بتایا کہ سب سے زیادہ پروفیشنل، مہارت
اور صلاحیت رکھنے والی فوج ہمارے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دنیا نے اس کو مانا۔ بھارت 13 جہاز گراتا رہے، بلکہ 113 گرا دے پاکستان کے، لیکن دنیا کا کوئی ملک، کوئی ادارہ، کوئی سیٹلائٹ اس کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ بات پاکستان کی مانی جاتی ہے، اور پاکستان کی بات یوں مانی جاتی ہے کہ ٹرمپ صاحب ہاتھ میں ٹلی لے کے پوری دنیا کے اندر منادی کرتے ہوئے پھر رہے ہیں، 8 جہاز، 10 جہاز، 11 جہاز۔ وہ تو اس کو ایران کی جنگ پڑ گئی، ورنہ تو بھائیا گنتی اگے لے گیا سج 11 تک تو پہنچا دی ہے نا اس نے گنتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میں نے کہا جی آپ کی خدمت میں 9 مئی کی برسی والے دن جو ہے وہ کچھ پیش کیا جائے۔ آج میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں عقل کے ان کوہ ہمالیاؤں کو اور لال بھجکڑ صاحبان کو، جنہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے 8 مئی 8 اور 9 مئی کی درمیانی رات پاکستانی عوام سے حملہ کروایا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کی بھی مت ماری گئی تھی، چاچو کی مت ماری گئی تھی کہ انہوں نے اس دن ہی نوٹیفائی کرنا تھا۔ وہ پہن تسی یاراں نوں نوٹیفائی کر لیں، ٹھیک ہے، 2 دن کا لاس بھی نہیں برداشت ہو سکتا تھا آپ سے۔ تو 15 روپے انہوں نے قیمت ودا ماری سر، 414 روپے قیمت ہو گئی ہے اس وقت پیٹرول کی۔ اور اس وقت اس کو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا میڈیا رل کے تمالیں ڈال رہا ہے۔ اس وقت 9 مئی کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت بات ہو رہی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی۔ اور کوئی اور بات کرنے کی کوشش کرے تو نیچے آ کے وہ کتے جو ہیں، کرائے کے کتے، وہ بھونکتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے۔ حالانکہ اس سے پہلی پوسٹ میں آپ پیٹرول کی بڑھوتری کو کنڈیم بھی کر چکے ہوتے ہیں، چاچو کا توا بھی لگا چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو وہ 9 مئی کے اوپر پوسٹ نہیں کرنے دے رہے، ٹویٹ نہیں کرنے دے رہے، اور اب کرتے ہیں تو وہ بھیڑوں کی طرح، جنگلی کتوں کی طرح آپ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے جس کے اوپر سوچا جانا چاہیے۔ 9 مئی کی رات تک پاکستان ابلاغی محاذ پر پچھلی مورچوں میں جا کے چھپا ہوا تھا۔ یہ بھی بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے۔ ہم وقتاً فوقتاً اس کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔